السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور مشرکین مکہ کا رد عمل، اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کن الفاظ میں کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، فمالی فاتو ما کیا ہے، کیا ہو گیا ہے، لیکو الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، کفر واحد، کفر جمع فعل ماضی ہے۔ فما للذین کفروا تو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے اس بات کا انکار کر دیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ کیبلا کا مہطعین، کیبلا کا، کیبلا طرف کا آپ کی، کیبلا کا آپ کی طرف۔ قبلے کو قبلہ اس لیے کہتے ہیں نا، اس کی سمت میں اس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ مہطعین سر اٹھائے دوڑے چلے آتے ہیں۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، پس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں۔ کدھر سے دوڑے آ رہے ہیں؟ عن الیمین وعن الشمال عزین، عن الیمین، الیمین دایاں، عن الیمین دائیں طرف سے، وعن الشمال شمال بایاں، وعن الشمال اور بائیں طرف سے۔ عزین عزت ان کی جمع ہے جتھوں کی صورت میں، گروہوں کی صورت میں۔ عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں اور بائیں سے ٹولیاں بنا کر۔ مشرکین مکہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو تو نہیں مانتے تھے، لیکن امیدیں بڑی بڑی لگائے بیٹھے تھے۔ کیسی امیدیں؟ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم، ایطمع کیا، یطمع طمع، یطمع طمع اس نے طمع کیا، یطمع وہ طمع کرتا ہے، ایطمع کیا طمع کرتا ہے، کل امرئ کل ہر امرئ آدمی، کل امرئ ہر آدمی، منہم من سے، ہم ان، منہم ان سے، ایطمع کل امرئ منہم کیا طمع کرتا ہے ان میں سے ہر آدمی، ان یدخل، ان کے، یدخل ادخل، ادخل اس نے داخل کیا، یدخل وہ داخل کرے گا۔ یدخل سے پیسے واحد بنتا ہے، یدخل لام کے اوپر پیش، ان کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے، اسی لیے لام کے اوپر نصب آ گئی۔ ان یدخل کہ وہ داخل کیا جائے گا، جنت جنت میں، جنت نعیم نعمتوں والی جنت میں، مرکب اضافی بن رہا ہے، نعیم مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جاری حالت میں ہے۔ این یدخل جنت نعیم کہ وہ داخل کیا جائے گا نعمتوں والی جنت میں۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم کیا خواہش رکھتا ہے ہر ایک آدمی ان میں سے کہ وہ داخل کیا جائے گا نعمتوں والے باغ میں۔ مشرکین مکہ کے سردار بننے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے ہیں۔ جب بار بار مسلمانوں سے سنتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، تو پھر وہ کہتے چلیے اگر آپ کی بات مان بھی لیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، تو جیسے دنیا میں آج ہم سردار ہیں، ایسے آخرت میں بھی ہم نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیا واقعی وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے؟ کلا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ انا خلقناہم مما یعلمون، ان دو لفظ ہیں، ان اور نا، بے شک ہم نے، خلقنا خلق اس نے پیدا کیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، انا خلقنا بے شک ہم نے پیدا کیا، ہم انہیں، مما من سے، ما وہ چیز جسے، مما اس چیز سے جسے، یعلمون
یعلم وہ جانتا ہے، یعلمون وہ جانتے ہیں، مما یعلمون اس چیز سے جسے یہ جانتے ہیں، کلا ہرگز نہیں، انا خلقناہم بے شک ہم نے پیدا کیا انہیں، مما یعلمون اس چیز سے جسے وہ جانتے ہیں۔ ان مشرکین مکہ کا تکبر دیکھیے، حق کا انکار کر رہے ہیں اور باطل پر اڑے ہوئے ہیں کہ وہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، اور ذرا تم اپنی تخلیق کو دیکھ لو تو تمہیں سب کچھ سمجھ آ جائے گا وہ کیسے پیدا کرے گا۔ ترجمہ پھر دیکھ لیجئے، فما للذین کفروا تو کیا ہو گیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، کہ بلا کا مبتلین آپ کی طرف سر اٹھائے دوڑے چلے آ رہے ہیں، انل یمین والی شمال یمین دائیں اور بائیں سے ٹولیاں بنا کر، ایتمع کل امرئ منہم کیا طمع کرتا ہے ہر آدمی ان میں سے، ان یدخل جنت نعیم کہ وہ نعمت والے باغات میں داخل کیا جائے گا، اللہ ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون ہم نے ان کو جس چیز سے پیدا کیا یہ جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہماری اصلیت کیا ہے۔ اگر انسان اس بات پر غور کرے تو میرے رب نے مجھے کیسے پیدا کیا ہے، اس کے میرے اوپر کتنے احسانات ہیں، تو کبھی اس کی نافرمانی نہ کرے اور کبھی یہ نہ کہے کہ اللہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا، جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے یقیناً وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، السلام۔